تو اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، امیر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، شامل گفتگو کریں گے اظہر صاحب کو۔ اظہر صاحب، کل خاصا معاملہ جو پارلیمان میں تھا وہ حیران کن تھا کہ اچانک پھر رات گئے عدالتیں کھل جانا، اس پہ بڑا سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ عدالتوں کا کام تو سر ملک میں آئین قانون کا معاملہ ہے، تو اس پر کیوں اعتراض اٹھائے جا رہے ہیں؟ عدالتیں تو کسی بھی وقت کھل سکتی ہیں، کوئی بھی معاملات ہو سکتے ہیں، تو عدالتوں کا معاملہ عدالتوں پر ہے، عدالتوں پر جو لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ بہت شکریہ، میں نہیں چاہوں گا وہ چیزیں دہراؤں، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، شرمندگی بہت ہو رہی ہے، اور جو سوال عوام اٹھا رہی ہے عدالتوں کے کانٹیکس میں، سوال تو بنتے ہیں جی۔ یہاں ہفتے والے دن بھی عدالتیں بیٹھنا، اتوار والے دن بھی عدالتیں بیٹھنا، سوال تو بنتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، اس پالیٹکس میں نہیں جانا۔ میں گورنر جل شاہ صاحب کو سن رہا تھا، الیکشن کمیشن کی تعریفیں ہو رہی تھی، سسٹم کی۔ میں نے ان میں سے لغاری صاحب بھی تھے، میں نے کسی کے منہ سے نہیں سنا کہ جو ہمارے یہاں ڈیفیکشن ہوئی ہے، جو ہمارے یہاں توڑ پھوڑ ہوئی ہے اور ووٹوں کی خرید و فروخت ہوئی ہے، میں نے کسی کے منہ سے نہیں سنا۔ نہ میں نے الیکشن کمیشن کا دیکھا، ہم نے سب نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی کے دور میں الیکشن کمیشن نے اب کیا کر لیا، انہوں نے ہم نے آیا ووٹ خریدے، اپنا ٹکٹیں بکی، یہ ریکارڈ کی باتیں، ایویڈنس موجود ہے۔ یہ اب یہ آپ کا سسٹم اتنا فلاڈ ہے یہاں کل کوئی بھی اربوں روپیہ لگائے، آپ کی گورنمنٹ ٹاپل کر دے اور آپ سب دیکھتے رہے، اور سسٹم آپ ہی کو سپورٹ کرے گا۔ حالات اور واقعات ایسے ہیں، یہ معاملات اب موقع آ گیا میں آگے بڑھنے کا۔ دیکھیں، دو باتیں تو میں بڑی آپ کے پروگرام میں اعلان کر دیتا ہوں، یہ اسمبلیاں اگر ڈیزالو اب ہوئی تو میں پٹیشن قائم کروں گا۔ وہ کیوں کروں گا ذرا سمجھیے گا۔ میثاق جمہوریت میں طے کیا تھا انہوں نے، ایک تو ڈیفیکشن نہیں ہونی، اور دوسرا 58 بھی کو دیا۔ یہ زبردست ٹرانزیشن ہوگی، سارے آگے۔ اب کیوں اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے آپ؟ فار واٹ ریزنس؟ اب آگے ہیں، قوم کے سامنے بیٹھے، قوم کا پیسہ لگائے سارے مسئلے پہ، 5 سال پورے کریں آپ بیٹھ کے ایک ایجنڈے کے تحت۔ اگر وہ سپریم کورٹ کے سامنے میں موجود تھا تو اس وقت یہ بات کی گئی کہ بھی اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی، آگے چلے، قوم کا پیسہ لگنا، تو ان میں سے کسی نے نہیں کہا۔ اب یہ طے کر کے آئے ہیں، اب یہ 1.5 سال جو پورا جتنا بھی ہے، جو اسمبلیاں پورا ہے، اس کا پورا وقت کرے، قوم کو ڈیلیورنس دے۔ اور جو میں نے باتیں کہی ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ اس لیے آئے ہیں، انہوں نے ٹرانسفر، پوسٹنگ، محکمہ میں رکھنا، آگے انہوں نے اپنا جو الیکٹیبلز ہیں ان کے لیے فنڈ الاٹ کرنا، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد نیب کو ٹروفلس کرنا ہے، انہوں نے اپنا قمر شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب ای وی ایم کے والے، انہوں نے ختم کر دینا ہے۔ انہوں نے دے آر لیسٹ انٹرسٹڈ، یہ نہیں چاہتے کہ عوام کی آواز اور عوام کی سے ہو۔ ابھی تک الیکشن کمیشن اگر اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، ای وی ایم میں بہت کچھ کر سکتا تھا۔ میں تو اس دن حیران آ کے پہلے کہ ہم الیکشن ہی نہیں کرا سکتے بھی، الیکشن کمیشن کس بات کا ہے؟ آپ کو تو ہر وقت تیار ہونا، یعنی انہوں نے کہا جی ہمیں جو ہلکا بندیوں کے حوالے سے وہ ہم کچھ کر نہیں سکے، یا واٹ ایور دی ریزنز آر۔ آج قوم کو پتہ چل رہا ہے، کہاں آپ نے پریس کانفرنس کر کے آپ نے کوئی معاملہ فرض کریں آپ نے پارلیمنٹ کے اندر رکھا ہو، یا کچھ چیزیں سامنے آئی، یہ اب جو ہے نا، اس طرح کی گیمکس اب نہیں چلنے والی ہیں۔ اب اظہر صاحب، الیکشن کمیشن تو یہ کہتا رہا نا اظہر صاحب کہ 15 بار ہم نے لکھا حکومت کو، لیکن حکومت نے کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ معاملہ کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ کہتے ہیں ہم تو بار بار یہ یاد دہانی کرواتے رہے حکومت کو۔ میں بڑا سمپل سا جواب دے دوں، یہ پہلی دفعہ سنا ہم نے، یہ الیکشن کمیشن لکھتا رہا، یہ کیا کرتا رہا۔ الیکشن کمیشن کا میں کردار آپ کے سامنے بتا دوں، یوسف گیلانی کے الیکشن میں کہا گیا ماڈرن ٹیکنالوجی کے حوالے سے جنوری 2020 میں انہوں نے ایک کمیٹی بنانی تھی، کمیٹی بنا کے بتانا تھا کہ جناب آئیڈینٹیفائبل، یعنی ہم یہ سسٹم کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ چھوڑے ان باتوں کو، ہمارے یہاں سیاست کا نظام، ہم اداروں کو مضبوط نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہم کریں گے۔ میں آپ کو پہلے بتا دوں، آپ کو میں تیسری بات آپ کے سامنے رکھ دوں، تیسرا کام کیا کرنا ہے انہوں نے جیسے نیب کا بتا دیا ہے، اگلا الیکشن کمیشن کے ممبرز ہیں 2 وہ تعینات ہونے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، سوال اٹھیں گے، یہاں تعینات ہوں گے۔ اس کے بعد اگلی جو بات ہے نا، کہ یہ ساری لڑائی کس بات کی ہے، کہ انہوں نے آ کر اگلا کیئر ٹیکر سیٹ اپ اپنی مرضی کا لانا ہے تاکہ الیکشن اپنی مرضی کی ہو سکیں۔ خدا رہا یہ اب قوم نا بہت آگے جا چکی ہے، قوم کو آگے جانا ہے۔ اب بات بڑی سیدھی سی ہے کہ یہاں آ کر نا آپ ایک سالڈ ایجنڈا لائیں ملک کے لیے، کیا پالیسی آپ کے پاس، مہنگائی کیسے ختم کریں گے، پیٹرول کیسے آپ قرضے کیسے ختم کریں گے، یہ دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے اظہر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اب ہم جائیں گے امیر عباس کی طرف۔ امیر عباس، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ساری سچویشن کو؟ اور شاہ محمود قریشی کو انہوں نے نومینیٹ کر دیا ہے، ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں، مقابلہ کیسا رہے گا ایوان میں کل؟ اور دوسرا، آپ آگے سیاسی منظرنامہ کیا بنتا دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے سہرش اور مدثر، آج عمران خان صاحب کے جانے کے بعد پہلا دن ہے جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو میں آپ کو اپنی دلی کیفیت بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ ہم نے عمران خان صاحب کا سارا عروج دیکھا، عمران خان صاحب کا وہ دور بھی دیکھا جب ان کی پاکستان کی پالیٹکس میں کوئی سے نہیں تھی، وہ 3-3 4-4 مہمانوں کے ساتھ ٹی وی ٹاک شوز میں آیا کرتے تھے، اور پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے بھی تھے جو یہ جانتے بھی نہیں تھے کہ عمران خان نامی کوئی شخص سیاستدان بھی ہے یا پاکستان تحریک انصاف نامی کوئی سیاسی جماعت بھی ہے۔ ہاں، عمران خان کا اپنا سٹارڈم کرکٹ، شوکت خانم کے حوالے سے ضرور تھا، لیکن لوگ انہیں پولیٹیشین کے طور پر نہیں جانتے تھے۔ پھر ہم نے ان کا 30 اکتوبر 2011 کا عروج بھی دیکھا، اور پھر عروج کے بعد ایک نہ ختم ہونے والا عروج دیکھا ہم نے، جو کل منتج ہوا ایک زوال پر۔ اب یہ زوال بھی نہ ختم ہونے والا ہے یا یہ کہاں ختم ہوگا، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن عمران خان صاحب بلا شبہ پاکستانی سیاست میں ایک تازہ ہوا کے جھونکے کے طور پر آئے تھے۔ عمران خان صاحب نے پاکستانی سیاست میں نئی جہتیں متعارف کروائیں، انہوں نے نئے سیاسی بیانیے دیے، انہوں نے ایک نئی سیاسی سوچ بھی دی، انہوں نے بہت ساری چیزوں کو مین سٹریم پولیٹیکل نیریٹو میں جگہ دی جو اس سے پہلے کبھی بھی جگہ حاصل نہیں کر پایا وہ نیریٹو۔ لوگوں نے ان کو جسے کہتے ہیں لائٹ ایٹ دی اینڈ آف ٹنل، کہیں دور سرنگ کے آخر میں ایک چھوٹا سا روشنی کا جو دیا ہے وہ عمران خان کی صورت میں لوگوں کو نظر آیا۔ پاکستانی سیاست جو کہ ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح بدبودار ہو چکی تھی، جامد تھی، عمران خان صاحب نے اس سیاست کے اندر ارتعاش پیدا کیا، اور ایک طویل آپ اس میں کئی قصیدے لکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کچھ کیا، لیکن اندازہ نہیں تھا کہ ان کا عروج 22 سال کی جد و جہد اور 3.5 سال کے اقتدار کے بعد، یعنی 25.5 سال میں، صرف 3.5 سال کے اندر، اور پھر آخر میں تو صرف 4 ہفتوں میں وہ عروج زوال میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہاں کتھارسس کرنے والی بات بھی ہے، یہ تو ثابت ہو گیا، اسٹیبلش ہو گیا کہ عمران خان ایک بہت بڑا لیڈر ہے۔ عمران خان انفرادیت رکھتا ہے پاکستان کی سیاست میں۔ عمران خان ایک ایسا فینومنا ہے کہ جو انفورگیٹیبل فینومنا رہے گا، اور اس کو یاد رکھا جائے گا کئی دہائیوں تک۔ یہ اپنے نقوش چھوڑ گیا جو کہ انمٹ نقوش ہے، یہ سب اپنی جگہ پہ، لیکن آج اس پر کتھارسس کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہوا، آخر یہ عروج زوال میں تبدیل کیوں ہوا، اور ایک سنو بال ایفیکٹ یا ایک ڈومینو ایفیکٹ کیوں شروع ہوا کہ عمران خان بالکل لپیٹتے گئے اور وہ ایک رات کے اندر اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اس پہ بھی بات کرنی چاہیے لوگوں کو، لیکن آبجیکٹیولی بات کرنی چاہیے۔ اگر ہم عمران خان کے ہوب کو یا عمران خان کے بکس کو ذہن میں رکھ کے بات کریں گے تو ہم آبجیکٹیو کتھارسس نہیں کر سکتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ لوگ اس کے اوپر آبجیکٹیولی بات کریں۔ دوسرا یہ کہ جو قمر دلشاد صاحب نے کہا، انہوں نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا کل کے دن کا، اور ہم چونکہ گزشتہ 4 ہفتوں سے آپ سمجھیں کہ کئی راتیں ہماری اسی سلسلے میں گزر گئیں، یہاں جو محلاتی سازشیں ہو رہی تھیں، اقتدار کے ایوانوں میں جو سرگوشیاں ہو رہی تھیں، اقتدار کی راہداریوں میں جو کچھ ہو رہا تھا ہم دیکھ رہے تھے، اور نظر آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا جانا جو ہے وہ ٹھہر گیا ہے، وجوہات اس کی طویل ایک فہرست ہو سکتی ہے، لیکن کل کا جو دن تھا بہتر یہ تھا کہ عمران خان صاحب ایک گریسفل طریقے سے ایگزٹ کرتے۔ دیکھیں، ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے بھی لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے، ہم اس میں بھی بات کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے فلاں بات اٹھائی تھی تو فلاں کیوں نہیں اٹھائی، سپریم کورٹ جمعے کو لگی تو ہفتے کو کیوں نہیں لگی، ہم اور بھی سوال اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے ریاست کا، ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے ریاست کے ساتھ کہ سپریم کورٹ جیسی بھی ہے وہ سپریم کورٹ ہے۔ جب نواز شریف نے سپریم کورٹ پر حملہ کروایا تھا تو نواز شریف کے پاس بھی اس کے 100 دلائل ہوں گے۔ جب تیسرے ٹینیور میں جب نواز شریف کے ساتھیوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں 4 بت بیٹھے ہوئے ہیں، ان بتوں کو باہر نکالو نواز شریف اور ابراہیم بن کر ان بتوں کو پاش کرو، ان کے پاس بھی دلائل تھے اس سپریم کورٹ کے خلاف، لیکن ہم نے کہا نہیں نواز شریف یہ غلط کر رہے ہو، تم یہ سپریم کورٹ ہے، تمہیں سرنگو ہو رہا ہے اس کے سامنے، یہ ظلم ہو رہا ہوگا تمہارے ساتھ، ہو سکتا ہے تم کہتے ہو تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تم کہتے ہو تمہارے خلاف جعلی مقدمات بنائے جا رہے ہیں، ممکن ہے ایسا ہوگا، لیکن تمہیں سرنگو ہونا ہے، ایسا چل نہیں سکتا۔ جو کل عمران خان صاحب نے کیا وہ سپورٹس مین سپرٹ نہیں تھی، یہ ڈچ کر رہے تھے وہ نظام کو، سپریم کورٹ کا سرین فیصلہ تھا جس میں کوئی اگر مگر نہیں تھی، میں پھر کہتا ہوں وہ فیصلہ غلط ہوگا، اختلاف کرتے ہیں، بٹ فیصلہ تھا۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।